لیکن میرا بھی میں اقامت کر رہا تھا تو یہ آسن جی مجھے کہہ رہی تھی آپ کو ایسے بھی ایسے کرنا وہاں مدینہ میں میں کام میں کر سجدے میں میرا یہ آپ کو لاکھ جو ہے زمین سے ملا سمالیہ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس میں جانے کا ہم یہاں کسی کو کہہ رہے کہتے ہیں تو کیا بڑا مولوی آ گیا سیکھو یہ امت دے دم تک سیکھو اور یہ جو بچوں کو لے کر آتی ہے مسجد بہت اچھا یہ ہے میرے بھائی یہ بڑی چیز میرا اچھی بچہ ان کا ہوتا ہے وہ آ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے نام جو ہے اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کریں تاکہ ہمارا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے راستے ہیں ان پہ ہم چلیں ہمیں فضول آئے اور فضول ہی چلا جائے ہماری پوری زندگی اسی میں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کس طریقے سے کہا مطلب اگر اللہ کرے کہ اللہ 0% بھی آ جائے زندگی میں آ جائے میں آپ کا مشکور ہوں کہ میری کچھ باتیں جو تھیں میں آپ کو کہنا چاہتا تھا الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك قابل عزت محترم مقام الحاج جہانگیر حسین میر صاحب آپ حضرات کے سامنے بڑی فکری گفتگو فرما رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل ہو اس محفل پاک کے بارے میں بہت سارے ائمہ کرام محدثین کرام بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محلے کے اندر جس مسجد کے اندر جس بستی کے اندر جس گھر کے اندر غرض کے جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس محفل پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ڈھانپ لینے کے بعد اس محفل میں حاضر لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جب فرشتے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ خود محفل کے اختتام پر اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے تو خیر اللہ رب العزت ان لوگوں کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے استاد امام صاحب 3 منٹ آگے پیچھے ہو گئے چھٹی ہو سکتی ہے کیونکہ امام کا تقاضا جو ہے یہ نہیں ہے امامت کا ہمیں دل کو بیدار کرنا ہے اپنا انتظام کرنا ہے میلاد کا جو پیغام آپ تک علماء پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو امتی کا رشتہ نبی سے کٹا ہوا ہے جو امتی رسول سے ہٹا ہوا ہے تعلیمات رسول سے الگ بڑا ہوا ہے اس امتی کو اپنے نبی سے جوڑنا اس کا گہرا تعلق ہونا چاہیے نبی کا نام آئے امت بازار میں وہ آزاد کے وقت اور نبی کے نام پر جانور کو آ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیں اور نبی اشارہ کر دیں ڈوبا سورج واپس آ جائے نبی اشارہ کر دیں پیڑ جل کو ہٹا کر کے اپنے رسول پر آ جائے اور امتی کہے میں غلامی رسول میں موت کے قبول اور آزان کا وقت ہو آزاد کے بعد وہ سودا رہے مسجد کے اندر نہ آئے گھر میں ہو بازار میں ہو کاروبار میں ہو کسی اور کام میں ہو مجھے بتاؤ کیا یہ غلامی کا دعویٰ سچا ہے؟ نہیں۔ ہماری آپ سے التماس گزارش محترمانہ
مخلصانہ طور پر یہی ہے کہ ہمت کر نمازی بن جائیں اور قرآن پاک کو صحیح پڑھ لیں. یہ دو کام نہ کر پائے تو زندگی ہماری بیکار ہے. لیکن غلامی رسول میں قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نیند کو اڑانا بھی قبول ہونا چاہیے. ہمیں افسوس سے یہ بات کہنے پڑتی ہے، اپنی کمزوری ہے کہ مکاتب میں جاتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہماری آئی کا وفات کہ بھائی 3 مہینے سے تنخواہ نہیں 5,000 4,000 3 مہینے سے پورے. میرے بچے کو پڑھاتا وہ سر جب پڑھاتا ہے جب تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں. اسلام تو عروج و ترقی دیکھنا چاہتا ہے اپنے چاہنے والوں کو بلندیوں پر. رزق کہتے ہیں، اولاد کو بھی رزق کہتے ہیں، صحت کو بھی رزق کہتے ہیں، روپے کو بھی رزق کہتے ہیں، پیسے کو بھی رزق کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے خاندان کو بھی رزق کہتے ہیں، اچھی تجارت کو بھی رزق کہتے ہیں. ان سب کے لیے قرآن کتاب و سنت کے اندر رزق الفاظ انسانی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اب مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگایا صحت کو تقسیم کرو، لیکن یہ جو رات نہیں پابندی اور اس کے لیے سویا صبح تو آپ نہیں کھلے، انسان ہے نا آخر کا آرام کی ضرورت ہے اس بدن کو. اب یہ اس وقت سویا ہوا ہے. بار بار کیا نام لو دونوں کا جو ہمارے بچوں کے آج کل بہترین آئیڈیل. واہ تو نے آئیڈیل بنایا چمگارڑ اور اردو کو. یہ تیرا آئیڈیل کون ہونا چاہیے تھا؟ یہ غیرت والے جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم کسی کو احساس تو پیدا ہو ہم کیا کر رہے ہیں. تفسیر اور بیان میں ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتا حرام کیوں ہے؟ کتا انہوں نے اس سے علت بتائی، وجہ سبب ریزن کیوں حرام ہے. یہ اس وجہ سے کہ ساری رات جاگتا ہے اور فجر کے ٹائم ہی سوتا ہے، اس وجہ سے یہ حرام. کتا حرام ہو جائے صرف اس بنیاد پہ کہ رات کو جاگے اور صبح کو سوئے. آپ بتائیے کہ یہ ہماری جو زندگی رات کو رات کی سوشل میڈیا کے حوالے اور صبح کو ہم اسی طرح سوئے رہے اسی کی طرح، یہ زندگی حلال ہے کہ حرام ہے؟ خود فیصلہ کرو. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے معاشرہ. تباہیوں نے آ کر کے آپ کے دروازے پہ دستک دی، بیدار آپ کی نہیں ہوئی. بربادیوں نے ہمارے گھر کے اندر آ کر کے گزری ہیں، پھر بھی بیدار نہیں ہوئی. تباہیاں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، پھر بھی بیدار نہیں ہوئی. اور کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جانتے نہیں. اور پھر اس کے بعد بالکل ہم تو بالکل مست ہیں. اور تو ہمیں عقل آئی کہ ہم کیا ریکارڈ ہندوستان سے پلے ہیں، مجھے نام بھی نہیں یاد کون کیا ہے. یہ کرکٹ دیکھنے والے بچے ان کو مہینے کا کتنا پیسہ دیتے ہیں بتایا گیا ہے. کیا کون حال میں نماز معاف نہیں اور پاپ جی کھیل کر کے نماز معاف ہو جائے گی، سوشل میڈیا کے اوپر بیدار ہو کر کے نماز معاف ہو جائے گی. تو آخر کا کیا وجہ ہے ہم اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں، فل میں کوئی 1.5 آدمی ہوتے ہیں، 2-4 آدمی ہوتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے بوڑھے بیچارے کھانستے کھانستے مسجد میں آتے ہیں، جوان بھی آتا ہی نہیں. آپ کو کوئی نماز فرق نہیں ہے. اس وجہ سے میرے پیارے اسلام بھائیوں، مزہ تو تب ہے کہ جتنے اس وقت میلاد میں ہیں اتنے فجر کی نماز میں تب آئے گا، فائدہ تو تب ہے. اب اسی طریقے سے ہم سوچتے ہیں یار بچہ ہی تو ہے، نہ پڑھی تو کیا. یار ان بچوں کو آپ جتنا لاڈ کر سکتے ہیں وہ کرو، لیکن جب نماز کا اور اسلام کا مسئلہ آئے تو امام حسین سے زیادہ حضور کو کون پیارا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچپن ہے اور انہوں نے صدقے کا ایک کھجور اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں ڈال دیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور ان کے حلق سے کھجور کو باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ اندازہ کریں کہ تربیت کے مسئلے میں ایک کھجور کا مسئلہ آ جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الٹیاں لگ گئی امام حسین کو، سب کچھ برداشت کیا، لیکن تربیت کے اندر کمی آ جائے یہ برداشت نہیں کیا. ہمارے بچے سویا کہ اس وجہ سے اب صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑا آدمی ساری زندگی وہ مسجد میں نہ آئے تو بیٹا امام غزالی تو نہیں ہوگا، نہ ناراضی ہوگا، اس کا بھی اس کی روش بھی وہی ہوگی. پہلے تو اپنے آپ کو سدھار ضروری ہے، مشکل کا عمل کرنا.